رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، جبکہ اس نے ہمیں اپنے سیدھے رستوں کی ہدایت کر دی ہے، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، جو تم ہمیں اذیت دو گے، تکلیف دو گے، تشدد کرو گے، ہم لازماً اس پر صبر کریں گے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، تو تمام بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، کافر لوگوں نے اپنے رسولوں کو کہا، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم لازماً تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے۔ اب مکے والے یہی سوچ رہے ہیں کہ حضور کو نکالیں یہاں سے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تمہیں واپس آنا ہوگا ہمارے طریقے پر، ہم اختلاف رائے برداشت نہیں کریں گے، یا تو ایک پیج پہ آؤ ہمارے طریقے پہ چلو، نہیں تو ہم یہاں سے تمہیں نکال دیں گے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، جب نوبت یہاں تک پہنچی تو رسولوں کی طرف وحی کیا ان کے رب نے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، میں ہلاک کر دوں گا ان سارے ظالموں کو۔ جب وہ اس جگہ تک گئے کہ ہم اب تمہیں برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ نے فیصلہ کر لیا اب تمہارا وجود میں برداشت نہیں کروں گا۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِ، ان کو ہلاک کروں گا، اے ایمان لانے والو، ان کے بعد زمین کے اوپر میں سکونت تمہیں دوں گا، تمہیں اقتدار دوں گا، تمہیں موقع دوں گا، تم یہاں پہ رہو۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور یہ صبر و شکر وہی کرتا ہے اور یہ اجر اسی کو ملتا ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، ایک دن پیشی ہونی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وَخَافَ وَعِيدِ، اور میرے عذاب سے ڈرے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، تو رسولوں نے فیصلہ مانگا، دعا کی اللہ فیصلہ فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے تو برباد ہو گیا، خائب و خاسر ہو گیا ہر سرکش ضدی شخص۔ مِن وَرَائِهِ جہنم، یہ تو دنیا کا عذاب تھا، اس کے بعد اس کے لیے دوزخ ہے، وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور وہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا، يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے مشکل سے پیے گا لیکن وہ اتر نہ پائے گا، بڑی مشکل، پیاس لگی ہے اتارے گا، بڑی مشکل سے اترے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اس پر موت آ رہی ہوگی ہر طرف سے، یعنی اتنے عذاب، اتنی سختیاں کہ گویا ہر دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، آگے سے پیچھے سے موت آ رہی ہے۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، حالانکہ وہ مرے گا نہیں، سزا ایسی کہ جو گویا ہر طرف سے موت ہے لیکن مرے گا نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اتنا ہی نہیں، اس کے پیچھے ایک اور گاڑا عذاب بھی ہے، اور سخت عذاب، اور گاڑا عذاب۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اعمالہم، جو ان کے اعمال ہیں ان کی مثال، ظاہر ہے کافروں نے بھی نیک کام کیے ہوئے ہیں، آج بھی کتنے لوگ کافر ہیں جن کے ہم مثالیں دیتے ہیں، جی انہوں نے اتنے ویلفیئر میں پیسے دے دیے، اتنی بڑی انہوں نے جو ہے وہ خدمت خلق کے کام کر دیے، نیکیاں کی۔ اس وقت بھی جو مکے میں تھے وہ حاجیوں کو پانی پلاتے، مسجد حرام کو آباد کرتے، تو ان لوگوں کے اعمال کی مثال جو کافر ہیں، کرماد اشتدت بہ الریح، وہ راکھ ہو جس پر زور کی ہوا چلے۔ اب کوئی راکھ پڑی ہو، زور کی ہوا آئے تو سب اڑ جائے گا۔ ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے نیت غلط ہے۔ نیت جب تک اللہ کی خوشنودی کی، آخرت کی جو ہے وہ بدلے کی، اور اللہ کے نبی کے معیار کے مطابق اگر عمل کی نہ ہو تو اس عمل کا کوئی وزن ہی نہیں۔ تو وہ تو جیسے ہوا راکھ کو اڑا کے لے جاتی ہے، ان کے بڑے بڑے اعمال کو وہ ہوا اڑا کے لے جائے گی، فی یوم عاصف، آندھی والے دن۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو کمائیاں انہوں نے کی ہوں گی اس پر انہیں کوئی اختیار نہیں رہے گا، سب خوب کھاتے، کوئی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے دور کی گمراہی۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، بالحق، با مقصد، صحیح، یہ حق تک جو ہے وہ تخلیق ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو ختم کر دے، کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑے۔ ویاتی بخلق جدید، کوئی اور مخلوق لے آئے تمہاری جگہ پہ۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ کے لیے ذرا بھی مشکل، چنداں مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جمیعا، سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ فقال الضعفاء، تو جو کمزور لوگ ہوں گے، دنیا میں یہ تقسیم تو ہمیشہ رہی نا، ایک بادشاہ لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ڈنڈے والے ہیں، لاٹھی والے ہیں، اور باقی مخلوق ان کی بھینسیں ہیں، جدھر مرضی ہانک کے لے جائیں، وہ مجبور ہیں ان کے پیچھے چلنے پر۔ تو وہ جن کو جو بڑے ہیں ان کو کہتے ہیں مستکبرین، لیڈر لوگ، وہ جو سردار لوگ۔
اور جو دبے ہوئے لوگ ہیں جن کو فالو کرنا ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں مستضعفین. تو وہ جو مستضعفین ضعفاء کمزور لوگ ہیں وہ کہیں گے للذین استکبروا، جو مستکبرین ہیں گھمنڈ والے سردار اکڑ خان، ان سے کہیں گے انا کنا لکم تبعن، ہم تمہارے تابع دار تھے، ٹرینڈ تم سیٹ کرتے تھے، فیشن تم بناتے تھے، تم بتاتے تھے ہم اس پیج پہ آ گئے ہیں، ہم بھی اسی پیج پر چڑھ جاتے تھے، تو یہ ہم تمہارے تابع دار تھے، تمہارے پیچھے چلتے تھے. فہل انتم مغنون عنا، تو پھر جو بھی ہمیں مسئلہ مسائل ہوتے تھے وہ ہم تمہیں بتاتے تھے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، یہ گلی میں جو ہے اس کو ٹھیک کرو، یہ کھمبا لگاؤ، یہ ٹوٹی لگاؤ، یہ جو ہے ہماری بجلی کا مسئلہ حل کرو. تو آج ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے، تو فہل انتم مغنون عنا، یہ مسئلہ پر بھی تم کچھ اختیار رکھتے ہو، ہمیں بچا پاؤ گے من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، من شیء، کچھ بھی. تم نے کہا تھا نا جو بھی مصیبت آئی ہم جاگ رہے ہیں، تم سوئے رہو بے شک، لیکن یہ کہ اب اس عذاب سے بھی بچا سکتے ہو اللہ کے. قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اب وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی ہم تمہیں ہدایت دیتے. یعنی اس میں ایک طنز ہے، تمہیں نظر نہیں آتا تھا کہ ہم گمراہ لوگ ہیں، ہمارے کرتوت تمہارے سامنے نہیں تھے، اور جو ہم چھپا بھی کر بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کسی ہیلے بہانے سے وہ سامنے کر نہیں دیتا تھا، سکینڈل سامنے نہیں آ جاتا تھا، کیا چھپا رہتا تھا. پھر بھی تم ہمارے پیچھے ہی چلتے رہے، جس سوراخ میں ہم گھسے اس میں تم بھی گھسے، تو ذرا تم کو بھی تو اللہ نے عقل دی تھی، ذرا تھوڑا نہ چلتے ہمارے پیچھے. تو اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے. سواء علینا، اب شور نہ بچاؤ، اب برابر ہے ہمارے اوپر، اجزینا، شور شرابہ کریں، ہم صبرنا یا چپ رہیں، ما لنا من محیص، اب نکل تو سکتے نہیں. اب کوئی اس کورٹ کے اوپر کورٹ بھی تو نہیں نا جہاں اپیل کریں، لہذا اب جو فیصلہ ہو گیا یہ ہمیں بھگتنا ہوگا، تو آپس میں گلے شکوے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. دنیا میں ہماری سنتے رہو تو یہ بھی سن لو، اچھا مشورہ دے رہے ہیں، چپ چاپ ہو کے بیٹھ جاؤ. وقال الشیطان، اب یہ سارے معلوم ہوتا ہے کہ الزام لگائیں گے کہ شیطان نے ہمیں یہ کیا. اب وہ بولے گا جو سب سے بڑا سردار ہے، سب سے اوپر، اس جو چین آف کمانڈ ہے اس میں جو سب سے اوپر ہے، اب اس کی تقریر سنیے. وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب معاملہ چکتا ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، سب جہنم میں پہنچ گئے اس کے سمیت، وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا سچا وعدہ، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، فاخلفتکم، میں نے خلاف ورزی کی. تمہیں پتہ نہیں میں سیاستدان تھا، میں نے وعدہ ہی کیا تھا، کوئی قرآن و حدیث تھوڑا کیا تھا، تو میں نے خلاف ورزی کر دی. فاخلفتکم، میں اس کے خلاف ہوا. وما کان لی علیکم من سلطان، باقی میرا تمہارے اوپر کوئی اختیار تو نہیں تھا، میں نے کوئی جبر تو نہیں کیا، میں نے کوئی تمہارے اوپر ضرب عضب تو نہیں نافذ کی تھی، یہ تمہاری اپنی مرضی ہوئی جو بھی تم نے کیا. الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں ایک دعوت دی، ایک پکار لگائی، میں نے کہا یہ بھی ایک کام ہے کرنے کا. فاستجبتم لی، تم خود ہی دوڑے چلے آئے، ایک دم میری پکار پہ لبیک کہی. رسول بھی پکار رہے تھے، ادھر نہیں گئے تم، میری طرف تم دوڑتے ہوئے چلے آئے. فلا تلومونی، تو مجھے الزام نہ دو. لومو انفسکم، اپنے آپ کی کو ملامت کرو. وہ سارے لیڈر ایک ایک کر کے جواب دے رہے ہیں. وہ جو انسانوں میں سے تھے پہلے انہوں نے کہا کہ چپ کر کے بیٹھو، کوئی فائدہ نہیں شور کرنے کا. اور جو سب سے بڑے لیڈر صاحب تھے انہوں نے بھی جواب دے دیا، انہوں نے کہا یہ تمہارا اپنا قصور ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے. ما انا بمصرخکم، اچھا کنکلوژن اس کا بھی وہی ہے، میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا، میں تمہاری اس مصیبت میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. وما انتم بمصرخی، دنیا میں تو تم میرا بہت مدد کرتے رہے ہو، اب یہاں تم بھی میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، نہ میں تمہاری مدد کر سکوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، البتہ اس سے پہلے جو تم مجھے شریک بناتے رہے اللہ کا، اختیارات سمجھتے رہے میرے پاس ہیں، میں اس کا انکار کرتا ہوں. میں نے تمہیں نہیں کہا کہ میرے پاس کوئی اختیار ہے، اور میں انکار کرتا ہوں اس کا. ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ، یعنی یہ تو ایک انجام ہے. دوسرا وہ جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وہ داخل کیے جائیں گے جنات، ان باغات میں، تجری من تحت الانہار، جن کے درمیان نہریں رواں ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ان باغات کے اندر رہیں گے، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے. تحیتہم فیہا سلام، وہاں وہ ایک دوسرے کو جو خوش آمدید کہیں گے، ملاقات کریں گے سلام کہہ کر.
अलम तर कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस समा। क्या तुम नहीं देखा कि अल्लाह ताला मिसाल बयान करता है कलमा तय्यबा की, अच्छी बात की, अच्छी सोच की, अच्छे नजरिए की, कलमा तौहीद की। कलमा तौहीद से पाक कलमा कौन सा होगा? उसकी अल्लाह मिसाल बयान करता है जैसे एक तैयब दरख्त होता है, मजबूत दरख्त जिसकी जड़ साबित होती है, जमीन में गहरी उतरी हुई होती है और जिसकी शाखें आसमान से बातें करती हैं, बुलंद व बाला है, आंधी तूफान उसको उखाड़ इसलिए नहीं सकता कि उसकी जड़ बड़ी मजबूत है। तो एक बंदा मोमिन जो अल्लाह पर ईमान लाता है, वो जो ईमान है कलमा तैयबा, उसकी जड़ इंसान के दिल में है। फिर उसे अंगारों पे लिटाओ, फिर उसको जो है उसके बदन के परखचे उड़ाओ, चूंकि जड़ दिल में है उस बंदे को उखाड़ा नहीं जा सकता। वो उस दरख्त की माने तन के खड़ा होता है, अकेला खड़ा हो जाता है। हमारे सामने वो मिसाल आई, जादूगर थे, जब बेईमान थे, उन्होंने आते ही फिरौन से कहा कि जी अगर हम जीत गए तो हमें कोई इनाम मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसने कहा क्यों नहीं, हम तो तुम्हें मुकर्रब बनाएंगे, बहुत बड़ा वीआईपी हो जाएंगे। वीआईपी बहुत बड़ी शय है, आपको क्या मालूम? आप और मैं लाइन में लग के जहाज पे चढ़ते हैं और जो आए उसके लिए हटो बचो फौरन जहाज में चला जाए। 2 दफा मैं और आप कराची चले जाएं तो हम भी हर वक्त वीआईपी की ख्वाहिश रखेंगे। तो ये समझ लीजिए कि तुम्हें हम वीआईपी बना देंगे। लेकिन उन्हीं के सामने जब हक आया, ईमान ले आए, उसने कहा मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। उन्होंने कहा ला ज़हर, कोई परवाह नहीं। तो ये जब ईमान उस दिल में उतर गया तो अब ना कोई लालच उखाड़ सकता है, ना कोई मुखालफत उखाड़ सकती है। तूती उकुलहा कुल्ला हीन बेइज़्नि रब्बिहा, वो ईमान अपना फल लाता है। जैसे वो दरख्त अपना फल लाता है हर साल अच्छे मौसम में, इसी तरह ये ईमान अपना फल लाता है। किरदार में उसके जो है वो फल जाहिर हो जाते हैं, उसमें सच्चाई आ जाती है, दयानत आ जाती है, अमानत आ जाती है, जुर्रत आ जाती है, बहादुरी आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है सोच में। ये ईमान के फल हैं जो उसकी शख्सियत में जाहिर हो जाते हैं। वयज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, अच्छा वो तवक्कुल आ जाता है अल्लाह पर, रज़ाए रब पे राजी रहना आ जाता है, हर हाल में सब्र और शुक्र आ जाता है। ये फल है ईमान के जो जाहिर हो जाते हैं। यज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, अल्लाह मिसालें बयान करता है लोगों के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत पकड़ें। व मसलु कलिमतिन खबीसा, और जो खबीस कलमा है, कलमा तौहीद के मुकाबले में हर कलमा खबीस है। वो शिर्क का हो, कसरत का हो, जो दहरियत का हो, जो भी हो, आज़ाद ख्याली का हो, जदीद हो कि कदीम हो, वो सारा खबीस है। कशजरतिन खबीसा, उसकी मिसाल भी खबीस दरख्त की तरह है। उजतुसत मिन फौकिल अर्द मा लहा मिन करार, उसे जमीन के ऊपर से उखाड़ लिया जाए, उसके लिए कोई करार नहीं है। क्या मतलब? जरा सी जो है मुश्किलात आई, खत्म। कहाँ गया फिरौन का निजाम, उसकी तहजीब, उसका मिसाली तरीका और तमद्दुन। और ये खौफ ही है, ये खौफ के उखाड़ ना लिया जाऊं। आज की सुपर पावर जो पूरी दुनिया में जिसने बेअमनी, बदअमनी और बेसुकूनी पैदा कर दी, इस खौफ की वजह से पैदा किए ना, कि हमारा निजाम कहीं उखड़ ना जाए। लिहाजा जहां कहीं से खतरा है जाके निप द इवल इन द बट, उससे ये सारा फसाद पैदा हो गया। यही खतरा फिरौन को था कि कहीं बनी इसराइल मजलूम, मकहूर, मजबूर, इनका कोई बच्चा ना पैदा हो जाए जो मेरे पूरे निजाम को उखाड़ के ना फेंक दे। अगर उस निजाम के अंदर कोई सबात होता, उसकी कोई गहराई और डेप्थ होती इंसानी फितरत के अंदर, तो क्यों ये खौफ लायक होता? ये खौफ जो हजरत उमर को नहीं था, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं था। तो दर हकीकत ये खौफ इसीलिए है कि उसको, उसके अंदर को जो है वो इस्तेकामत नहीं है, उसके अंदर इस्तेकाम नहीं है, उसकी जड़ गहरी नहीं है और एक फूंक से उड़ाया जा सकता है। बाकी आपको मालूम है यही फिर बिकते हैं, वैसे जो दूसरी एजेंसियों के हाथों में भी बिकते हैं और चंद टकों की एवज बिकते हैं और कौम भी बेचते हैं और कौम के अफराद भी बेचते हैं। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फ़िल हयातिद दुनिया, इसी तरह अल्लाह ताला ईमान वालों को एक मजबूत बात के जरिए से दुनिया में मजबूत बना देता है, उनके किरदार को मजबूत कर देता है। वफिल आखिरा, इसी तरह आखिरत में भी मजबूत करेगा। वयुज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों को गुमराह करता है। वयफ़अलुल्लाहु मा यशा, और अल्लाह करता है जो वो चाहता है। अब इसके बाद जिक्र है उन लोगों का कि जो किसी कौम की क़यादत पर फायज हों, कौम की रहनुमाई का फरीज़ा अदा कर रहे हों। तो फरमाया अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ्रन, नहीं देखा आपने उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफ्र से तब्दील कर दिया। उनके पास कलमा तैयबा है, उनके पास एक बेहतरीन नजरिया हयात है,
انہوں نے اس کو چھوڑ کر, اس روشنی کو چھوڑ کر اندھیاروں کا سودا کر لیا, وہ اس کے پجاری بن گئے. تو گویا ایک قوم کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے گئے. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ, اور انہوں نے جا اتارا اپنی قوم کو تباہی کے کنارے اور تباہی کے گھر. یعنی یہ کہ ایک قوم کے اندر اللہ نے پوٹینشل رکھا تھا, وہ اگر اس نظریے کو لے کے چلتی تو وہ دنیا میں جو ہے اس کا ایک لیڈنگ رول ہوتا, دنیا کے لیے وہ مینار نور بنتی, لیکن یہ کہ اس کو اندھیاروں کا مکین بنا دیا. اور پھر اس کا انجام آگے کیا ہے, جہنم یصلونہا, وہ دوزخ میں داخل ہوں گے جس اس میں جھونکے جائیں گے. وبئس القرار, اور قرار کے لیے کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے. وجعلوا للہ اندادا, انہوں نے اللہ کے ضد اور ند بنائے. جو توقع, جو امید, جو بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے تھا وہ کچھ اور شخصیتوں سے, طاقتوں سے جو ہے وہ باندھ دیا. انہوں نے اللہ کے ضد اور ند بنائے. لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ, تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کریں, بھٹکائیں, باقی لوگوں کا بھی جو ہے وہ ذہنی جو ہے پستی کا ثبوت دیں. کل تمتعوا, تو ان سے کہیے کہ فائدے اٹھا لو, اس کے عوض کچھ نہ کچھ مل جائے گا, دنیا کا مال و دولت, اسباب دنیا, یہاں کی عیاشیاں, تو ان یہ فائدے اٹھا لو. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ, تو تمہارا لوٹنا ہے آگ کی طرف. اگر اللہ, اس کے دین, اس کے کلمے کو چھوڑ کر کچھ اور کلمات خبیثہ اور نظریات خبیثہ کی طرف تمہارا رجحان ہے تو باطنی کفر اور کس شے کا نام ہے؟ تو اس کا انجام پھر یہ ہے. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ نماز قائم رکھیں اور خرچ کریں جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے, چھپا کے بھی اور ظاہراً بھی. سرًا وعلانیةً من قبل ان یاتی یوم, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے, لا بیع فیہ ولا خلال, جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی اور نہ ہی کوئی دوستی یا آشنائی کام آئے گی. اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. وانزل من السماء ماء, اور اس نے بلندی سے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, اور اس نے پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین میں سے تمہارے لیے طرح طرح کے رزق اور میوے نکالے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ, اس نے کشتی کو تمہارے کام پہ لگا دیا تاکہ وہ چلے دریا میں, سمندر میں, پانی میں, اس کے حکم سے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ, یہ تمام دریا اور ندیاں اور جو سمندر ہیں وہ اس نے تمہارے کام پہ لگا دیے, تمہاری خدمت پہ معمور کر دیے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ, اور تمہارے کام پر اس نے لگا دیا سورج بھی اور چاند بھی ایک دستور پر مسلسل اس ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق چلے جا رہے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ, اور مسخر کر دیا اس نے تمہارے لیے رات اور دن. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, اور اس نے تمہیں دیا جو بھی تم نے مانگا, اور یہ منہ سے نہیں مانگا, الفاظ میں نہیں مانگا, جو تمہاری ضرورت تھی. تمہیں آکسیجن کی ضرورت تھی, بن مانگے دیے. تمہیں پانی کی ضرورت تھی, تمہیں پتہ بھی نہیں تھا ہے مجھے ضرورت, اللہ نے دی ہے. تم ابھی کچھ جانتے بوجھتے نہیں تھے تو تمہاری ضرورت کا سامان تمہاری ماؤں کی چھاتیوں میں کر دیا. تو بن مانگے جو تمہاری ضرورت تھی وہ پوری کی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو جو اس نے تم پر کی, تم اتنی قدرت نہیں رکھتے کہ انہیں گن نہیں سکو. تمہارے سارے کمپیوٹر تھک جائیں گے, لیکن اللہ نے جو تمہارے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں وہ تم نہیں شمار کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار, بے شک یہ انسان بہت ہی ناانصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے. یہ اپنے رب کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا. یہ ایک سانس جو ہم لیتے ہیں جب اندر لے جاتے ہیں تو یہ آکسیجن جاتی ہے, ہمارے لیے توانائی انرجی کا باعث آتی ہے, اور یہ جب باہر آتی ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی صورت میں اندر کی گندگیاں علائشیں لے کر باہر آتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر سانس کے ساتھ کم از کم 2 نعمتیں تو آئی گئیں, تو 2 شکر واجب ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ایک سانس کے ساتھ 2 شکر تو صرف سانس کے حوالے سے واجب ہو گئے. تو تم لیکن اس کے باوجود اپنے اس رب کا جس نے یہ نعمتوں کی اور عنایات کی بارش کی ہے اس کا شکر گزار نہیں بنتا. تو اس سے بڑا ناانصاف اور ناشکرا کون ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا, اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے رب سے دعا کی ہے, میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا. وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا کرنے سے بچا. رب انہن اضللن کثیرا من الناس, اے میرے رب یہ جو بت ہیں انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. اب ظاہر ہے بت آ کے کوئی لالچ نہیں دیتے, بت آ کے کوئی تقریر نہیں کرتے, بت آ کر کوئی اور ترغیب نہیں دیتے,
لیکن یہ کہ انسانوں کا اپنا میلان بتوں کی طرف ہوتا ہے کہ ان کے سامنے بیٹھ کر انہیں زیادہ ارتکاز توجہ کرنا جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے وہ بتوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کے مفادات ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کہ وہ پھر وہ پورے اسے کاروبار بنا لیتے ہیں۔ فمن تبعنی فإنہ منی، تو جس کسی نے میری پیروی کی تو بے شک وہ مجھ سے ہوگا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، تو اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے آباد کیا ہے اپنی اولاد کے ایک حصے کو، یعنی ایک حصہ تو وہ ہے نا جو حضرت سارہ سے ہے، وہ تو شام میں آباد ہے، لیکن ایک حصہ وہ ہے جو جنہیں حضرت ہاجرہ سے جو نسل چلی ہے، حضرت اسماعیل جو بیٹے ہیں، تو اپنی اولاد کے ایک حصے کو میں نے آباد کیا ہے ایک ایسے میدان میں، ایک ایسے وادی میں، غیر ذی زرع، جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی، بے آب و گیا زمین ہے، یہاں پہ کچھ اگتا ہی نہیں، کھائیں گے کیا؟ لیکن کیوں آباد کیا؟ کوئی انسان کسی ایسی جگہ میں تو جا کے آباد نہیں ہوتا ہے جہاں کچھ پیدا ہی نہ ہوتا ہو، جہاں پانی ہی نہ ہو، تو یہاں کیوں آباد کیا؟ عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس آباد کیا ہے۔ ٹھیک ہے یہاں دانا پانی کوئی بھی نہیں ہے، بے آب و گیا سرزمین ہے، لیکن تیرا محترم گھر ہے، اس کی خدمت کے لیے اس اولاد کو لا کر میں نے یہاں پہ آباد کیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب اس لیے تاکہ نماز قائم کریں۔ اب ہمارے جو آج کے معیارات ہیں ان معیارات کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل کیا کہلائے گا؟ اپنی اولاد کو لا کے ایک ایسی جگہ پہ رکھ دینا جہاں نہ دانا نہ پانی نہ کچھ نہ کاں، اور بالکل وہ اچھا پھر خود چلے بھی گئے، اور کب چلے گئے؟ جب حضرت ہاجرہ کو بچہ ہونے والا ہے، وضع حمل کے قریب حضرت ابراہیم موجود ہی نہیں ہے، اور کوئی رشتہ دار، کوئی امی ابا، کوئی سسرالی، کوئی میکے والے، کوئی بھی نہیں، تنے تنہا ایک عورت ہے اور خامد ہے نہیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں۔ فجعل افئدۃ من الناس، تو پھیر دے لوگوں کے دلوں کو، تہوی الیہم، کے مائل ہو جائیں ان کی طرف، وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق پہنچا، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ اب یہ قریش کو سنایا کہ بھائی یہاں تو کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا ہے، تمہارا یہ کوئی اپنا ذاتی تو کچھ ہے نہیں، یہ اس گھر کے صدقے تمہارا سارا کاروبار چلتا ہے۔ لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ اس گھر کے صدقے ہو رہا ہے تو اس رب کے شکر گزار کیوں نہیں بنتے؟ تم نے اس گھر میں لا کے بت کیوں رکھ دیے ہیں؟ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، اور اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے کوئی بھی شے، فی الارض ولا فی السماء، زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اور کل شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں عنایت کیے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھ کو نماز قائم رکھنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، ولوالدی، اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، وللمؤمنین، اور تمام ایمان والوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، اس دن کے جب حساب قائم کیا جائے گا۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اور تم ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کو اذیتیں دے رہے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ غافل ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ انہیں پکڑ اس لیے نہیں رہا، مؤخر اس لیے کر رہا ہے کہ ان کو اس دن تک کے لیے انہیں تاخیر کر رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، اس دن دوڑتے ہوئے آئیں گے، آج تو سن ہی نہیں رہے نا دعوت، تب دوڑیں گے، اس جو بھی پکار لگے گی کہ یہاں پہ آؤ اس کے لیے، اور اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے سر، لا یرتد الیہم طرفہم، اور اتنے توجہ سے جا رہے ہوں گے کہ ان کی پلکیں بھی ان کی طرف واپس نہیں آ رہی ہوں گی، اس اپنی منزل پر گاڑی ہوئی ہوں گی آنکھیں۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَاء، اور دل ان کے اڑے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، خبردار کر دیجئے لوگوں کو اس دن سے کہ جب ان پر عذاب آئے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ کہیں گے، ربنا
आखिरना इला अजलिन करीब, ए हमारे रब हमें थोड़ी सी मोहलत दे दे, बस चंद दिन का मौका दे दे। नुजिब दावत का, हम तेरी पुकार पर लब्बैक कहेंगे। वनत्तबी रुसुल, तेरे रसूलों की पैरवी करेंगे। अवलम तकूनु अक्समतुम मिन कब्ल, ये तुम ही तो नहीं हो जो इससे पहले कहा, कसमें खा खा के कहते थे मालकुम मिन जवाल, हमें तो जवाल होगा ही नहीं, हमारा ये असला, हमारे ये नंबर 1, हमारा ये कुछ इतनी बड़ी ताकत और ये हमारी कुव्वत, ये हमारे बाजू, तो हमें कहां से जवाल आ जाएगा। वो आगे हम सूरह काफ में पढ़ेंगे, उसमें भी वो शख्स जिसने बाग लगा लिया था उसने कहा ये मेरा बाग वीरान तो नहीं होगा, ये नहीं उजड़ सकता, सारे इंतजाम तो मैंने कर लिए, ये बाग तो अब खुद मुख्तफी बाग है, इस पे तो कोई नुकसान नहीं हो सकेगा। तो हर खबीस तहजीब जिसने उरूज पाया है उसने यही समझा है कि अब हमें कोई जवाल नहीं। अभी अमेरिका ने जब रूस जब मैदान से पीछे हट गया तो उस जमाने में अमेरिका में यह तस्वुर पाया गया था ना कि एंड ऑफ हिस्ट्री, अब तारीख अपने इख्तिताम को पहुंच गई है, इंसान ने जिस कमाल तक पहुंचना था वो पहुंच गया है, और अब हमारी इस तहजीब के लिए कोई जवाल नहीं है, कोई इसके लिए जो इन्हितात नहीं है, अब इसके बाद अगली कोई मंजिल नहीं रही है। इसी के जवाब में फिर वो किताब लिखी गई थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के, नहीं बाबा आपका ख्याल ठीक नहीं है, अभी तो ये तहजीब वो तहजीब फलाना टिंगड़ा। असल में वो भी उनके वही हिफ्ज़ मा तकद्दुम वाले इंतजामात थे जिनके लिए वो सारा एक थीसिस बिल्ड किया गया। लेकिन ये कि बहरहाल एक ख्याल आ जाता है, पक जाता है कि हमें जवाल नहीं, फर्द को भी पक जाता है, एक आदमी को भी, एक पूरे माशरे को भी, उसके अंदर भी ये सोच पक जाती है कि हमें अब जवाल नहीं होगा। तो ये तुम ही थे ना जो कहते थे कि अब तुम्हारे लिए जवाल नहीं है, हम तो तरक्की ही करेंगे, और ये कि काफिले चलते रहते हैं और जो साथ चले वो तो ठीक है, जो कट जाए, कोई शुएब अलहदा हो जाए तो वो उसको हम मिल्लत से निकाल बाहर फेंकते हैं और हमारा सफर जारी रहता है। वह सकन तुम फी मसाकिनिल लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम, हालांकि तुम सकूनत पजीर थे उन लोगों के घरों में जिन्होंने अपने जानों पर जुल्म किया था। मसलन ये एक इलाका है जो यरूशलेम का, कितने लोग यहाँ पे तबाह हुए, वहाँ पे अब नए लोग आबाद हैं, तो जमीन पूरी मस्कन है, कौम हूद नू भी रही, कौम आद, कौम समूद, और अब जो लोग रह रहे हैं उन्हें ये अपनी आबाओ अजदाद के साथ जो कुछ हुआ बीता वो भूल गए हैं। वह तबय्यन लकुम, और तुम पर यह हकीकत खुल चुकी थी, कैफ़ फ़अलना बिहिम, कि हमने उन कौमों के साथ क्या किया था। वह ज़रबना लकुमुल अमसाल, और हमने मिसालें दे दे के तुम्हें समझाया भी था। वक़द मकरू मकरहुम, और उन्होंने भी अपने दाव चले थे, प्लानिंगें लड़ाई थी, मंसूबे पकाए थे। व इंदल्लाहि मकरुहुम, और उनके सारे तदबीरों का तोड़ अल्लाह के पास है। व इन काना मकरुहुम लितज़ूला मिनहुल जिबाल, और इसमें तो कोई शक नहीं कि उनकी तदबीरें ऐसी थी कि पहाड़ों को टला दें। फला तहसबन्नल्लाह मुखलिफ़ वादिही रुसुलहू, और मत ये गमान करना अल्लाह के बारे में कि जो उसने अपने रसूलों से वादे किए हैं वो उनके खिलाफ करेगा, यानी मदद नहीं करेगा और अहले ईमान को गालिब नहीं करेगा। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुन्तिकाम, बेशक अल्लाह ताला जबरदस्त है और बदला लेने वाला है। यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्द, वो दिन के जिस दिन जमीन दूसरी जमीन से बदल दी जाएगी, ये जमीन नहीं रहेगी बल्कि ये चिपटी कर दी जाएगी, इसमें कोई ऊंच नीच पहाड़ और कोई भी जो है मोड़ वगैरह नहीं होंगे, एक ही मैदान बना दिया जाएगा। वस्समावात, आसमान भी बदल जाएंगे, ये जो है फिजिकल लाज भी तब्दील हो जाएंगे। वह बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, और पेश हो जाएंगे, निकल आएंगे अल्लाह के सामने जो अकेला है और जबरदस्त है, छाया हुआ है, काबू किए हुए है। वह तरल मुजरिमीन यौमइज़िन मुकर्रनीन फिल अस्फाद, और तुम देखोगे मुजरिमों को, गुनहगार लोगों को, कि उस दिन वो जकड़े हुए होंगे जंजीरों में। सराबिलुहुम मिन कतरानिन, और उनके कुर्ते होंगे गंधक के जो गर्मी को अपने अंदर जज़ब करेंगे। वह तख्शा वजूहहुमुन नार, और उनके चेहरों को ढांक रही होगी आग। लियज्ज़ियल्लाहु कुल्ला नफ्सिन मा कसबत, ताकि अल्लाह ताला बदला दे दे हर जान को जो उसने कमाई की है। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला हिसाब का बहुत तेज है। हाजा बलागुल लिन्नास, ये लोगों को खबर पहुंचा देनी है, बयान है लोगों के लिए, ऐलान है, आम है लोगों के लिए। वले युनज़रू बिही, ताकि उनके कान खड़े हो जाएं इसके जरिए से, वो चौकन्ने हो जाएं। वले यालमू अन्नमा हुआ इलाहु वाहिद, और ताकि वो जान लें कि अल्लाह ही है अकेला माबूद। वले यज़क्कर उलुल अलबाब, ताकि अकल वाले लोग समझ जाएं, उन्हें नसीहत हो जाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताब व कुरानिन मुबीन, ये आयात हैं किताब की और ये कुरान मुबीन है, एक वाज़ेह कुरान है, बहुत खुली किताब है। रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, एक वक्त आएगा कि आरजू करेंगे वो
جنہوں نے کفر کیا کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا، کاش انہوں نے اللہ کے احکامات مانے ہوتے۔ اسلام کا مطلب یہ اللہ کی بدداری اختیار کرنا، رجسٹر میں نام لکھوانا نہیں ہے مذہب کے خانے میں کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو سر طاعت خم کر دے اپنے رب کے احکام کے آگے۔ تو ایک وقت آئے گا کہ کافر لوگ یہ آرزو کریں گے کہ کاش کہ انہوں نے فرما برداری کی ہوتی۔ ذرہم یاکلوا، اے نبی چھوڑ دیجئے ان کو، یہ کھائیں پیئیں، یہ اب مزے اڑائیں، فوڈ سٹریٹ کے مزے لیں، وَيَتَمَتَّعُوا، اور خوب برت لیں اپنے دنیا کے جو ساز و سامان انہوں نے جمع کیے ہیں ان پہ عیاشی کر لیں، وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور ان کی امیدیں، ان کے منصوبے، پلاننگ جو اور اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے انہوں نے پلان بنائے ہوئے ہیں وہ ان کو غافل رکھیں، یہ ان کاموں میں پڑے رہیں اور انہیں آخرت کا ہوش ہی نہ آئے، آج کی فکر میں غلطاں رہیں، کل کا پتہ ہی نہ چلے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جلدی انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم، اور ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بستی کو مگر یہ کہ اس کے لیے ایک وقت مقرر تھا، اپنے ٹھیک وقت میں اپنے انجام سے دوچار ہوئی۔ تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، اور کوئی امت، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی بستی اپنے وقت مقررہ سے نہ سبقت کر سکی نہ پیچھے رہ سکی۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، ویسی بستیوں میں سے ایک بستی، یہ مکے کی بستی بھی ہے، ان کے پاس بھی ایک خبردار کرنے والا آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے خبردار کرنے والے کو، اے وہ شخص کہ جس پر ذکر نازل کیا گیا، یعنی جس کا گمان ہے کہ اس پر ذکر نازل ہوا ہے، انک لمجنون، بے شک تو مجنون ہے، تو دیوانہ ہے، معلوم ہوتا ہے تیرے اوپر جن کسی کا سایہ ہو گیا ہے۔ لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو، اگر تو سچا ہے تو واقعی رسول ہے تو فرشتے بلا لے۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، پھر فیصلہ کرنے کے لیے آتے ہیں فرشتے، پھر باقی نہیں چھوڑتے۔ وما کانوا اذا منذرین، اور جب فرشتے اترتے ہیں تو پھر لوگوں کو ڈھیل نہیں دی جاتی، مہلت نہیں ملتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس ذکر کو، اس قرآن کو، اس کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ ایک الفاظ کی صورت میں اترا ہے اور ان الفاظ کی معنی مفہوم کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں محفوظ ہے۔ یہ دونوں چیزوں کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ جب خطرہ ہوا قرآن کے الفاظ کے مٹنے کا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت رجال دین کھڑے کر دیے جنہوں نے اس کو محفوظ کر دیا کتابی صورت میں، جب کئی حفاظ شہید ہو گئے، اور جب سنت کے مٹنے کا احتمال پیدا ہوا تو اللہ نے وہ رجال کھڑے کر دیے جنہوں نے احادیث کو مرتب کر کے جمع کر دیا تاکہ عمل بھی محفوظ رہے، لفظ بھی محفوظ، عمل بھی محفوظ، تاکہ پوری طرح یہ ذکر محفوظ رہے۔ اور ذکر ویسے بھی دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، صرف آیات قرآنیہ کا نام نہیں ہے۔ آیات قرآنیہ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں مل کے ذکر بنتے ہیں۔ یہ سورہ طلاق میں جا کے ہم پڑھیں گے، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتارا ہے۔ وہ کیا ہے ذکر؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، یہ رسول ہیں اور وہ اس کی آیات ہیں جو پڑھ کر وہ ایمان والوں کو سناتے ہیں تاکہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں۔ یہ دونوں چیزیں جمع ہو کے ذکر بنی، اس دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین، اور ہم نے رسول بھیجے اس سے پہلے بہت سے فرقوں میں، بہت سی جماعتوں میں، بہت سے گروہوں میں۔ وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور ہم نے نہیں بھیجا ان کے پاس کوئی رسول مگر انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا، ٹھٹھا ہی کیا۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اور اسی طرح بٹھا دیتے ہیں یہ خیال، رسولوں کے مذاق اڑانے کا جذبہ ہم ان لوگوں کے دلوں میں جو مجرم ہیں۔ لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وقد خلت سنت الاولین، پہلے لوگوں کے واقعات گزر چکے ہیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، یہ معجزہ مانگتے ہیں نا، اگر ہم ان کے لیے آسمان کا دروازے کھول دیں اور آسمان کا دروازہ کھلے اور یہ اس میں چڑھنے بھی لگے ہیں، یک کے بعد دیگر ایک کے پیچھے دوسرا آسمان پر چڑھنے لگے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، یہ پھر بھی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے، ہماری آنکھیں مسخر کر لی گئی ہیں۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں جن پر جادو چل گیا ہے، ہم پر جادو کر کے یہ یوں نظر آتا ہے جیسے ہم آسمان پر چڑھتے ہیں جبکہ ہم چڑھ تو نہیں رہے، تو پھر کیا کریں گے؟ یہ پھر بھی بہانہ بنا لیں گے۔
وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمان میں برج رکھے ہیں، وہ جہاں پہ پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں وہاں فرشتے تعینات ہیں، آسمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے، نظارہ کرنے والوں کے لیے ہم نے مزین کر دیا، ڈیکوریٹ کر دیا، اس کا نظارہ رات کو دل کو بھاتا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اس آسمان وہ جو ہم نے بنائے ہیں برج، ان برجوں کو ہم نے ذریعہ بنایا ہے حفاظت کرنے کا ہر شیطان مردود سے، یعنی آسمان کی حفاظت کے لیے اوپر خاص ایک سطح سے اوپر جنات کو نہیں جانے دیا جاتا کہ وہ فرشتوں کی باتیں سن سکیں، لہٰذا وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے پہرے دار بٹھائے ہوئے ہیں، برجیاں بنی ہوئی ہیں، وہاں فرشتے موجود ہیں اور گائیڈڈ میزائل لگے ہوئے ہیں جو آٹومیٹکلی بھی فائر ہو جاتے ہیں اگر کوئی شیطان کا ادھر سے گزر ہو، لہٰذا ان پر وہ پھینکے جاتے ہیں وہاں سے ہر شیطان مردود کو بھگانے کے لیے۔ الا من استرق السمع، سوائے اس کے کہ کوئی چوری سے کوئی بات سن کر بھاگے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے آتا ہے ایک دہکتا ہوا انگارہ، وہ جو ہم کہتے ہیں جی ستارہ ٹوٹا، ستارہ نہیں ٹوٹتا، وہ شہاب ثاقب ہے، یعنی وہ میزائل ہیں فرشتوں کے جو شیطانوں کو مارے جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کیا سنتا ہے اللہ تعالیٰ جب تدبیر امر کرتے ہیں تو جو بھی ان کے فیصلے ہیں وہ جو ملائے اعلیٰ ہیں فرشتے، بہت قرب والے فرشتے، وہ ان کو منتقل ہو جاتے ہیں، وہاں سے درجہ بدرجہ نیچے فرشتوں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، تنفیذ کرنی ہوتی ہے ملائے اسفل نے، جو سب سے نیچے زمین کے فرشتے ہیں، انہوں نے ان کو پر امپلیمنٹیشن کرنی ہوتی ہے، لیکن کمیونیکیشن تو فرشتوں کے درمیان ہو رہی ہے۔ اب جب ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو پیغام دے رہا ہے، اوپر کے درجے کا فرشتہ نیچے والے درجے کے فرشتے کو پیغام دے رہا ہے، اس دوران کوئی جن اگر بات سن لے، ساری بات نہیں سن سکتا، جتنی بات اس کے کانوں میں پڑ لے، اب وہ جن وہاں سے آ کے اس کے ساتھ کچھ اور اپنا ملا کے اس کو باقاعدہ خبر بنا کے، جیسے باخبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے تو وہ خبر بنا کے تو اب وہ کسی اپنے کاہن کے کان میں پھونکے گا، پھر کاہن صاحب اس میں اپنے کامن سینس بیچ میں ڈال کے تو پھر پیشن گوئی فرمائیں گے کہ دنیا میں یہ تبدیلی آنے والی ہے، فلانا قتل ہونے والا ہے اور فلانا ہونے والی ہے، تو یہ سارے در حقیقت یہ دھندا اس سے چلتا ہے۔ تو یہ تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی کام ہو رہے ہیں ان کا جنوں کو پتہ نہ چلے، اس کے لیے وہ بگائے جاتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے، بوجھ ڈال دیے، یعنی پہاڑ رکھ دیے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اگا دی اس میں ہر شے ایک اندازے کے مطابق، وَجَعَلْنَا لَكُمْ معائش، اور اسی کے اندر ہم نے تمہارے روزگار رکھ دیے، تمہاری معیشت کا سارا سامان رکھ دیا، وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی سامان رکھ دیے، ان کی زندگی کے لیے، روزگار کے لیے، جن کو تم رزق نہیں دیتے ہو، یہ پتھر میں جو کیڑے کو پال رہا ہے اور پتنگوں کو پال رہا ہے، ان سب کی روزی کا سامان بھی رکھ دیا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی شے نہیں ہے مگر ہمارے پاس تو اس کے خزانے ہیں، ڈھیر ہیں، لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، دنیا میں ہم ایک اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں، ضرورت سے زائد نہیں ہوتی، لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید کی ان آیات پر ایمان کے بعد کسی کے لیے یہ بات کہنا ممکن ہو سکتا ہے کہ جی آبادی زیادہ ہو گئی تو خوراک گھٹ جائے گی، اس کی ضرورت کے مطابق ہم نازل کرتے رہتے ہیں۔ جب انسان تھوڑے تھے تو تھوڑی ضرورت تھی، جب بہت زیادہ ہو گئے، آج 7 ارب ہو گئے تو نئے سے نئے کھانے نکل رہے ہیں، سی فوڈ آ گیا ہے جو پہلے پتہ ہی نہیں تھا، اب اور پتہ نہیں کیا سے کیا آ جائے گا، تو ہمارے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن ہم زمین پر اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے وہ ہوائیں چلائیں، جس کے 2 طرح سے معنی کیے ہیں، جن میں اوس ہوتی ہے، بادل ہوتے ہیں، بارش ہوتی ہے، وہ ہواؤں کے اندر سے سارا ٹپکتا ہے، یہ جو اتنا بھاری بادل ہیں، اور ایک معنی اس کا یہ کیا گیا وہ ہوائیں بوجھل کرنے والیاں ہیں، مطلب جب وہ چلتی ہیں تو جو پھولوں پر پولن آیا ہوتا ہے وہ جو نر اور مادہ اسی سے آپس میں ملتے ہیں تو جس سے پھل لگتا ہے، گویا انہوں نے بوجھل کر دیا ہے۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو ہم نے بلندی سے پانی اتارا، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تو پھر وہ پانی ہم تمہیں پلاتے ہیں، اس کو پلایا تمہیں، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کا خزانہ تو نہیں رکھتے، نہ تم اس کا خزانہ کر سکتے ہو، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی زندہ رکھتے ہیں، ہم ہی ماریں گے اور ہم ہی وارث ہوں گے، تم نے جو کچھ بھی کمائیاں کی ہیں اس کے وارث ہمیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم نے جان رکھا ہے تم میں سے ان کو بھی جو آگے بڑھنے والے ہیں اور ان کو بھی کہ جو پیچھے رہنے والے ہیں،
اللہ کی دعوت آئی ہے، اللہ کا پیغام آیا ہے، اللہ کا کلام سامنے آیا ہے، کون لپک کے اسے قبول کرنے والے ہیں اور کون جو ہیں وہ اپنے دنیا کے دھندوں میں پڑھ کر اس کی طرف پیٹھ موڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تیرا رب ان سب کو جمع کرے گا، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور ہم نے انسان کو بنایا گارے سے، سنے ہوئے گارے سے، جو کھنکتی ہوئی مٹی تھی اس سے بنایا۔ اب یہ سنا ہوا گارا، کھنکتا ہوا جو کنکر ہے اس سے بننا کا مطلب کیا ہے کہ جب پانی سے کوئی جگہ کیچڑ سی بن جاتی ہے پھر اس کے بعد سوکھتی ہے تو اس میں وہ پپڑیاں سی جو ہے جیسے ٹھیکریاں سی بننی شروع ہو جاتی ہیں اور سائیڈیں اونچی ہو جاتی ہیں، اس پہ پاؤں رکھیں تو کھنکھناٹ کی آواز بھی آتی ہے جب وہ ٹوٹتی ہیں تو۔ اب جب اس مرحلے میں گارا پہنچا تھا تو انسانی تخلیق کا آغاز ہوا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور ان جنوں کو بنایا اس سے پہلے، یعنی انسانوں کی اس بناوٹ سے پہلے جن بنائے، اور وہ بنائے آگ کی لو سے، شعلے کا وہ حصہ جو نظر نہیں آتا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالقم بشرم من صلصال من حماء مسنون، میں بنانے والا ہوں ایک بشر کھنکھناتے سنے ہوئے گارے سے، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اسے بنا چکوں بالکل وہ چلتا پھرتا انسان ہو جائے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے بعد اس میں روح بھی پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے آگے سجدے میں پڑنا۔ تو سجدہ اس روح کو کیا گیا ہے جو اللہ کی طرف سے ڈالی گئی۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے جمع ہو کر، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے جو جنوں میں سے تھا، فرشتہ تھا نہیں۔ ابا، وہ نہ مانا ان یکون مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ نے کہا ابلیس کیا چیز تھی جس نے تمہیں منع کیا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے ہو، سجدہ کرنے سے کس چیز نے تمہیں روکا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون، اس نے کہا یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں، بشرے کو، ایک ایسے ڈھانچے کو جس کو تو نے بنایا ہے کھنکھناتے سنے ہوئے گارے سے۔ قال فخرج منها فانك رجیم، اللہ نے فرمایا اب یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تیرے اوپر پھٹکار ہے بدلے کے دن تک کے لیے۔ قَالَ رَبِّ فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے، مجھے جو ہے اپنا کام چلانے کا اور اجازت دے جب تو سب کو دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، اللہ نے فرمایا تو مہلت دیے گئے وہ میں سے ہے، إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، ایک مقررہ وقت کے دن تک کے لیے۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اب شیطان نے کہا ہے میرے رب جو تو نے مجھے گمراہ کیا، اس انسان کی وجہ سے میں گمراہ ہوا، بڑا اعلیٰ مقام تھا اور اس کی محبت میں تو نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا، تو میں ان لوگوں کو زمین مزین کر کے دکھاؤں گا، زمین کے اندر کشش پیدا کروں گا ان کے لیے، ان کو وہ بہت بھائے گی۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کے سب کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے جو چنیدہ چنے ہوئے بندے ہیں ان کے سوا سب کو گمراہ کروں گا۔ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، اللہ نے فرمایا یہ میری سیدھی راہ ہے جو مجھ تک آتی ہے۔ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، میرے بندوں کے اوپر تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا، إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ، سوائے جو ان میں سے تیرے ہی رستے پہ چلیں گمراہوں میں سے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کے وعدے کی جگہ دوزخ ہے، سب کے سب کی، لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کے لیے ایک فرقہ ہے، ایک گروہ ہے جو اس کے لیے مخصوص ہے، یعنی چوروں کے لیے، ڈاکوں کے لیے، زانیوں کے لیے، شرابیوں کے لیے، مختلف جرائم میں ملوث لوگوں کے لیے علیحدہ علیحدہ دروازہ ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔